کی گفتگو اور سن لیجیے. اصلاح معاشرہ. سنیے میری بات دھیان سے ذرا. اصلاح معاشرہ، معاشرے کو سدھارنا. سب سے زیادہ کرناٹک کی سرزمین پر اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پہ نظر رکھو. کالجوں میں بھیجتے ہو نا بچیوں کو، 10,000 15,000 کے موبائل دلوا دیے ہیں نا، تو رات کی تنہائیوں میں بیٹے اور بیٹی پہ پہرا بھی دیا کرو کہ میری بیٹی رات کی تنہائی میں کسی سے بات تو نہیں کر رہی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ آج کے دور میں جس بچی کو آپ نے دین سکھایا نہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے، برابر میں مرد لڑکے سب بیٹھے ہوئے، اختلاط تعلیم ہے، اور ان کو یہی پڑھایا جاتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، زمین گھومتی ہے. ان کو کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، دین کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا ایسی تعلیم سے بھی کیا فائدہ جو تیری بچی کے ایمان کو بھی تباہ کر دے. وہی بچیاں کچھ دن کے بعد دوستی کرنے کے بعد، تعلقات قائم کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کرتی ہے. ہندوستان کا سروے کیجیے، اب تک کتنی بچیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے پیارے ذرا غور کر، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، کلچر دینا ہے، ان کو تہذیب و تمدن سکھانا ہے، تو یہ کہ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کی گھٹیوں میں، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی گھٹی میں مصطفیٰ کا عشق پلا دو. یہ نہیں کہ بڑا سا موبائل لے کے بچپن سے ہی دے دو، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد خود کارٹون بن گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایمان عقیدے سے بھی چلا جاتا ہے. اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ. اگر تمہاری بچی دین سیکھی ہوگی نا، تمہارا قدم اگر کبھی بہکے گا تو تمہیں دین کی بات سکھا کر تمہیں بھی بچا لے گی. سرکار علیہ السلام کے دور کو نہیں دیکھا آپ نے؟ حضرت جلیبیب تھے، سرکار کے صحابی تھے. میرے نبی نے فرمایا شادی نہیں کرو گے؟ حضور مجھ سے کون کرے گا شادی؟ حضور نے ان کو گھر بھیج دیا کہ جاؤ اپنے فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جاؤ. بہرحال وہ پہنچے، کونے کے بعد سرکار علیہ السلام کا سلام پیش کیا. کہ حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ان کے شوہر نے کہا، ان کے لڑکی کے باپ نے کہا پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. اندر گئے، جا کے مشورہ کیا، سارا بیک گراؤنڈ بتایا، خلفیہ بتایا، اور خلفیہ اور بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد ڈیسیژن یہ ہوا کہ ان سے کہو ہماری بیٹی خوبصورت ہے، تمہارا رنگ بھی اتنا اچھا نہیں، مالی اعتبار سے بھی تمہارا جو مقام بہت بلند و بالا نہیں، خاندان بھی اونچا نہیں، مطلب یہ ہے خاندان بھی آپ کا بڑا نہیں، خاندانی پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے. اس کو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اور مؤست الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے. بیچ میں پردہ پڑا ہوا تھا. جب باپ نے منع کیا تو بیٹی تو سرکار کی صحابیہ تھی، وہ بھی صحابی تھے. وقتی طور پہ قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی. ان کی بیٹی نے کہا ابا جان ہل تردون علی امر رسول اللہ، آپ سرکار کے فرمان ہی کو ٹکرا رہے ہیں. باپ کو جب یاد نہیں رہا، بیٹی نے بتایا اگر بیٹیاں تمہاری عالمہ ہوگی اور اگر سود کی طرف جاؤ گے تو بیٹیاں کہیں گی ابا جان میں تمہارے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم سود کی بیماری سے دور ہو کر کے مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق. اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا تھا آج تک تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اللہ کو ہماری بہن بیٹیاں اس کے قدموں پہ قربان ہیں. کہا تھا ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یضیعنی. ابا جان فکر کیوں کرتے ہیں، رشتہ مدینے والے نے بھیجا. ادفعونی الی رسول اللہ، مجھے سرکار کے سپرد کر دیجئے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے مدینے والا مجھے کبھی برباد نہیں ہوگا. اور زبان حال سے کہہ رہی تھی ابا جان آنے والے کا حسن نہ دیکھو، بھیجنے والا ماشاءاللہ. یہ بچیاں جب دین سیکھتی ہے تو ایسی بولی بولتی ہے.
ابا جان تمہیں پتہ نہیں قرآن کی آیت ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہا قرآن نے فرمایا سنو جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا ڈیسیژن لے لے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ریفیوز کر سکو, آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں کہ اس کو انکار کر سکو. اب ایکسپٹ کرنا ہی کمپلسری اور ضروری ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام پر اترنے والی قرآن کی آیت سنی نا تو باپ پر فوراً بے چین ہو گیا. بیوی کو لیا, ہونے والے داماد کو لیا, اپنی بیٹی کو لیا, سرکار کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی. میرے نبی نے معاف کر دیا. اس کے بعد کا حضور نکاح کر دیے. میرے نبی نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد سرکار نے دعا کر دی اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل عیشھا کدا. اے اللہ اس بیٹی کو بھلائی دینا نہیں بھلائی اڈیل دے. کثرت بھلائی عطا فرما اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا. جو جلیبیب مدینے کے اندر غریبوں میں شمار کیے جاتے تھے, سرکار کی دعا ایسی قبول ہوئی. اجابت کا کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رسول کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. مدینہ شریف میں جو بڑے بڑے سخی تھے ان سخی لوگوں میں ایک نام حضرت جلیبیب کا. سبحان اللہ. کرم نوازی دیکھیے گا مدینے کے تاجدار کی. رسول کریم علیہ السلام نے جنگ احد کا اعلان کیا, چلو اسلام کے لیے قربانی ہے. حضرت جلیبیب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا چلو. گئے, جنگ ہوئی, شہید ہو گئے جلیبیب. میرے نبی نے فرمایا لاشیں تلاش کرو. سب کے لاشیں تلاش کیے گئے. جب سب کے لاشیں آ گئے تو سرکار نے فرمایا حل تفقدون احدا, کسی کی لاش رہ تو نہیں گئی؟ صحابہ نے کہا لا نفقد احدا, حضور کسی کی لاش نہیں رہ گئی. روایت میں ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے, حضور رو گئے. نبی اشکبار ہوئے, فرمایا افقد جلیبیبا, میرا جلیبیب کہاں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ تو بولیے بھائی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے جب اتنا بولا صحابہ نے کیفیت دیکھی, بے چین ہو گئے, دوڑے. صحابی کی لاش کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھے ہیں؟ مصطفیٰ کا شیر 7 کافروں کے بیچ میں اکیلا لیٹا ہوا. قتل 7, پہلے 7 کو جہنم رسید کیا. ثم قتلوہ, پھر باقی کافروں نے مل کر مصطفیٰ کے شیر کو شہید کر دیا. لاش لائی گئی میرے نبی کی بارگاہ میں. آپ نے آج تک الحسین منی وانا من الحسین تو سنا ہوگا. آج تاریخ کے حوالے سے شہزاد ایک جملہ دے کے جا رہا ہے جو اتہاسک جملہ ہے, جو ہسٹری نے آج تک اس کو سیو کیا ہے. سرکار نے جیسے ہی لاشا دیکھا ان کا, کہنے لگے ہوا منی وانا منہ, جلیبیب مجھ سے ہے, میں جلیبیب سے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. عظمت صحابہ کرام زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینے کے تاجدار نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, قبر میں تنہا اترے اور ان کو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جب بھی رشتے تلاش کرنا ہو تو مصطفیٰ کے سچے وفادار تلاش. متقی لوگ جن کی داڑیاں ہو, پنج وقتہ نمازی ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو, سنی سے العقیدہ ہو. اپنی بہن سے, ماؤں سے, بیٹیوں سے ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں ان بیٹیوں سے جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی, آپ کا باپ اگر کسی صلح کلی اور وہابی دیوبندی سے رشتہ لے کے آئے, اتھارٹی میں نہیں شریعت دے رہی ہے, اپنے باپ سے کہنا مجھے رشتہ نہیں کرنا. تمہیں پورا ادھیکار ہے, پوری اتھارٹی ہے. باپ نے اگرچہ تمہیں 30 سال پالا ہو مگر 30 سال کی پرورش مت دیکھنا, اس لیے کہ باپ کی کیا حیثیت ہے پالے. یہ تو اللہ رب العزت ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. روزی تو اس رب نے عطا فرمائی تھی, اس سے تو خدمت لی گئی ہے. آپ کہیں گے باپ کی بات نہ مانی جائے, میں نے کہا سن باپ کی ہر جگہ بات مانی جائے گی, لیکن سرکار فرماتے لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی نہیں مانی جائے گی. اگر تمہارا باپ صلح کلی سے رشتہ کرا رہا ہو, زبان کھول کے کہہ دینا, ڈرنا مت, اس لیے کہ یہ ہمت تمہیں شہزاد نہیں دے رہا ہے مدینے کا تاجدار. بہت خوب, بہت خوب.
रिटर्न है। अबे सऊदी रिटर्न ही तो है, जन्नत रिटर्न थोड़ी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जन्नत रिटर्न होता तो आंख बंद करके कह देता ये सऊदी रिटर्न है। और सऊदी रिटर्न है तो सऊदी में रियाज भी तो है जिसको नजद कहा जाता है। अबे नाम छुपाने से तुम अपनी हकीकत थोड़ी छुपा लोगे, हम तो गहराई में जाके भी बता देंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। सहाबी कहने लगे वफी नजदिना। हुजूर ने 3 बार भी दुआ नहीं की। नजद रियाज ही को कहा जाता है, जिसको सरकार ने नज कहा था। आज तुम बाग कहो, कुछ भी कहो, याद रखना बियर कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हम कहेंगे यह है शराब ही जिसका दर्जा नजासत गलीजा, पेशाब और पाखाने की। बेशक बेशक। इंग्लिश में अगर वर्ड बदल दिया तो क्या मतलब हम बेवकूफ बन जाएंगे? तुम रियाज नहीं हो, वही नजदी हो जिनके लिए सरकार ने कहा था नजद के लिए दुआ कैसे करूं। हुनालिका ज़लाज़िलु वल फितान व बिहा यतलु कर्नु शैतान। फरमाया वहां के लिए दुआ कर दूं, वहां से तो जलजले पैदा होंगे, फितने पैदा होंगे, वहां से शैतान की सींग निकलेगी। ये अहले इल्म बैठे, कर्म का माना देव भी आता है, शैतान का माना देव भी आता है, और कर्म का माना बंदी भी होता है। अब इजाफत उल्टी एपोस्ट्रोफी ऐसा होता नहीं होता, इजाफत तो उल्टी भी होती है ना इजाफत, इसको इजाफत मकलूबी कहते हैं। तो कर्म शैतान तो लफ्जी तर्जमा करेंगे तो माना होगा बंदी देव। वाह। अब इसको उल्टा कीजिए, इजाफत मकलूबी जिसको कहा जाता है तो क्या हो गया? तो सरकार ने तो इसमें इशारा फरमा दिया। बहुत खूब। अरे यार जो मेरा नबी जमीन पे बैठ के जन्नत के अंगूर का खोशा तोड़ने वाला हो, सुभान अल्लाह, उससे का देवबंद के बदकार छुपे रहेंगे और बरेली के वफादार छुपे रहेंगे। और फिर हम तो यही कहते हैं मैं मुजरिम हूँ आका मुझे